الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. ایمان کسے کہتے ہیں؟ جب صرف ایمان کا ذکر ہو، ساتھ میں لفظ اسلام کا ذکر نہ ہو، تو ایمان سے کیا مراد ہوتا ہے؟ یہ سب باتیں پہلے بھی ذکر ہو چکی ہیں، اور ابھی ایمان کے تعلق سے بعض اہم عقیدوں کا تذکرہ کریں گے. تو یہ یاد رکھیں کہ ایمان زبان کے اقرار، دل کے عقیدے اور اعضاء کے عمل کا نام ہے. اس کو عربی میں تعبیر کرتے ہیں قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالارکان یا عمل بالجوارح. زبانی قول اور قلبی عقیدہ اور اعضاء سے عمل کا نام ایمان ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے قول، عمل اور نیت، ان تینوں سے ایمان مرکب ہے، اور اہل سنت و جماعت اس بات پر متفق ہیں. یہ ان کا اجماعی مسئلہ ہے، اور اس سلسلے میں بہت سارے اہل علم نے اس پر اجماع نقل کیا ہے. امام فضیل ابن عیاض، امام اوزاعی، وکی ابن جراح، ابو ثور، بغوی، آجری، امام نووی، ابن بطال، ابن رجب وغیرہ نے. بہرحال اسی طرح سے جو اہم عقیدہ جو ایمان سے متعلق ہے، ایمان سے اعتقادی مسائل میں اہم مسئلہ کہ ایمان عمل کے بغیر ناممکن ہے. ایمان ہو ہی نہیں سکتا عمل کے بغیر. عمل ایمان کا ایک رکن ہے جس کے بغیر ایمان درست نہیں ہو سکتا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے فرائض کیے ہوں انسان پہ، اللہ نے بہت ساری چیزیں فرض کی ہیں، ان تمام فرائض کو جو شخص چھوڑ دے گا تو وہ پوری طرح ایمان سے باہر ہو جائے گا. یعنی کسی پر بھی عمل نہیں کر رہا، ایک بھی فریضے پر عمل نہیں کر رہا ہے، کہہ رہا ہے بس میں نے زبان سے ایمان کا اقرار کر لیا، میرے دل میں ایمان ہے، لیکن جو اعمال اس کے اوپر فرض ہیں ایک بھی فرض پر عمل نہ کرے تو ایسا شخص اجماعی طور پر کافروں میں شمار ہوگا اور وہ صاحب ایمان نہیں ہوگا. اسی طرح سے جو لوگ یہ بات کہتے ہیں، اسی لیے جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ عمل ایمان کا رکن نہیں ہے بلکہ وہ کمال واجب یا کمال مستحب میں سے ہے، تو ان کی غلطی واضح ہے، اور ان کا یہ قول شرعی نصوص اور اہل سنت و جماعت کے اجماع کے خلاف ہے. جیسا کہ بعض مرجئۃ الفقہاء یہ بات کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا، اور عمل ایمان میں داخل نہیں ہے، اس کا رکن نہیں ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ عمل ایمان کا رکن ہے اور اس کا لازمی حصہ ہے. انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اس پر گفتگو کریں گے کہ ایمان کیسے بڑھتا ہے اور کیسے گھٹتا ہے، ایمان کس طرح زیادہ ہوتا ہے اور کس طرح کم ہوتا ہے. انشاءاللہ اس پر ہم اگلے درس میں بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا وسلم.